رزق کے معاملے میں ایک تو حلال حرام اس کی فکر انتہائی ضروری ہے۔ حلال کھانا یہ عبادت پر آمادہ کرتا ہے، عبادت کے لیے انسان کا معاون بنتا ہے۔ اگر حرام کھائے گا تو پھر عبادت میں سستی ہوگی، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی، اور حلال کھائیں گے تو کم کھائیں گے لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیں گے، اور ایسے اعمال ہم سے صادر ہوں گے جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ حرام روزی کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ حرام روزی کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی وہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، دعائیں کرتے ہیں لیکن بظاہر اس کی قبولیت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا حدیث میں مفہوم ہے کہ کیسے اس بندے کی دعا قبول ہوگی جب اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس پوشاک حرام ہے۔ تو لہٰذا اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ کوئی بھی سود سے نہیں بچے گا، ہر کوئی سود میں مبتلا ہوگا، اور اگر وہ سود نہ کھاتا ہو تو اصابہ من بخارہ، اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں اس کے مال میں اس کی بو آئے گی، اس کا دھواں آئے گا۔ تو ایسا زمانہ آج بن گیا ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مشتبہات سے بھی انسان بچے تو تب وہ حرام سے بچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ جو احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر حلال حرام ذکر ہوئے ہیں وہ تو سب واضح ہیں، کون سا جانور کھانا ہے کون سا نہیں کھانا ہے وہ سب واضح ہے۔ اسی طرح سود حرام ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، کون کون سے شرائط کے ساتھ تجارت کرنا ہے وہ سب واضح ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ مشتبہ ہے، اس کے بارے میں انسان کو 100% یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے، 100% یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حرام ہے، تو ان سے بھی بچنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا حدیث، اسی حدیث کا حصہ ہے آخر میں، کہ جو ان مشتبہات میں پڑے گا تو قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ وہ مشتبہ ہو اور اس کے بارے میں انسان کو شک ہو، تردد ہو، ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔